الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابقين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. دیکھیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بنی اسرائیل کا جو ہے تذکرہ فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہے، والنصارى اور نصارى، والسابئین سابئین، من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ لوگ اگر ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے یعنی اچھا عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے دگنا اجر ہے اپنے رب کے پاس، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس یعنی پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے. دیکھیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چار جو ہے مذہبوں کا ہے نا تذکرہ فرما رہا ہے. ایک ہے ایمان والے، اور دوسرا ہے یہودی، اور تیسرے ہے نصارہ، اور چوتھا ہے سابئین. ایمان والے کون؟ جن کو اللہ پر یوم آخرت پر یقین ہو، ایمان ہو، رسول کو مانتے ہو، دوسرے تو ایمان والے کر کے بولے یہ ایمان والے ہو گئے. تو ہادو یہودی کا تو کون؟ ہادو بولے تو یہودی کا تو کون؟ ایک روایت کے مطابق فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، بڑے بیٹے کا نام، تو اس کی اولاد کو بولتے یہودی، اسی کی اولاد کو نہ کہتے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ یہودی لوگ جو ہے تورات پڑھنے کے وقت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب اللہ نے دیا اسے پڑھنے کے وقت میں نا وہ ڈھونڈ کر ہے نا پڑھتے تھے، یعنی ہلتے تھے، پڑھنے کے ٹائم میں نا اسے ہلتے تھے، حرکت دیتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا یہودی، ان کا نام یہودی پڑ گیا یعنی کتاب پڑھنے کے وقت میں ہلنے والے. تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو یا نہیں، یہ تورات پڑھنے کے وقت میں وہ ہل کر پڑھنے والے ہو، جو بھی ہو، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک بچے کا نام یہودا تھا اور اس کی فیملی کو یہودی کر کے بولتے ہیں. تو یہ ہو گیا. والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہے، والنصارى، اور نصارہ کسے بولتے ہیں؟ انہی لوگوں کو یعنی جو یہودی ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے، انہی کو نصارہ کر کے بولتے ہیں. نصارہ کا تو کیا؟ نصارہ اس وجہ سے یہ لوگ ہے نا آپس میں ہمدردی کرتے تھے، ایک دوسرے کی نا مدد کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا نصارہ، ان کا نام نصارہ پڑ گیا یعنی مدد کرنے والے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی مدد کریں گے یعنی اللہ کے دین کی کون مدد کریں گے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ انصاری الی اللہ، ہم ہے نا کریں گے، ہم مدد کریں گے. تو اس طریقے سے ان کا نام پڑ گیا نصارہ. ایک روایت میں یہ بھی ہے فرمایا کہ یہ ہے نا ایک گاؤں میں تھے، اس گاؤں کا نام تھا ناصرہ، اس گاؤں کا نام ناصرہ تھا. تو یہ اس گاؤں میں پھنس گئے جس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا نصارہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ اس گاؤں کے رہنے والے جس کا نام ناصرہ تھا اور اسی کی طرف ان کا نام یہ نا منسوب ہے نصارہ. وہ سابئین بولے تو کون؟ تینوں یہودی بھی نہیں، نصارہ بھی نہیں، ان دونوں میں سے ملے جلے ہوئے،
یعنی یہودی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یہ صابئین جو ہے نہ حضرت موسیٰ کو مانتے تھے نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، بلکہ ایک بیچ میں ان دونوں کے بیچ میں نا ایک مذہب انہوں بنا لیا، ایک طریقہ ہے نا انہوں بنا لیا، تو اسے بولتے صابئین۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ مشرکین بھی ہے، یعنی ان کو کسی کو نبی نہیں مانتے، مشرک ہے وہ صابئین۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، صابئین بولے تو کیا، فطرت کے زمانے میں رہنے والے، یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی کے آنے کے درمیان میں جو زمانہ ہوتا ہے اسے بولتے فطرت کا زمانہ، یعنی نبی نہیں تو زمانہ، تو یہ اس زمانے کے رہنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے درمیان میں کتنے سال کا فاصلہ؟ تقریباً 500 ساڑھے 500 سال کا فاصلہ ہے، تو اس درمیان میں اس گیپ میں کوئی بھی نبی نہیں آیا، تو یہ 500 سال میں جب کوئی بھی نبی نہیں آئے تو ان لوگوں کو کیا بولیں گے؟ فرمایا کہ صابئین کر کے بولیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایمان لائے کون، چاہے یہودی رہندے، چاہے نصارہ رہندے اور صابئین بھی رہندے، ان میں سے کون بھی رہندے، ایمان لانا کس کے اوپر؟ اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر، اور نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے ان سے ہے نا عہد لیا، ان سے ہم نے عہد لیا، کیا عہد لیے؟ کہ تم لوگ تورات پر ایمان لائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب دیا تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ یہ بنی اسرائیل بولے نہیں، بولتے نا سخت قوم، بولتے نا سخت مزاج والے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، قوم کے پاس کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، میں نبی ہوں، اس بات کو مانو، اسے پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو۔ تو قوم کیا بولی؟ نہیں، ہم نہ کو ڈائریکٹ اللہ کو بولنا، کیا کر کو بولنا؟ دیکھو موسیٰ جو کتاب لایا ہے وہ میری ہی کتاب ہے، تم اس کتاب پر عمل کرو، اس کتاب پر ہے نا تمہیں چلو۔ تو ایسا اللہ ڈائریکٹ آپ کو بولے تو ہمیں مانیں گے، نہیں کہ تو ہمیں نہیں مانیں گے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور فرمایا کہ جبرائیل جاؤ، یہ جو قوم ہے اس قوم کے اوپر جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو نہیں یہاں سے اٹھا کر قوم کے اوپر ہے نا سروں کے اوپر تمہیں کھڑا کر دو۔ اب ان سے پوچھو مانتے کہ نہیں مانتے، کہ مانے بولے تو خیر، نہیں مانتے تو پہاڑ پہ نہ گرا دو۔ اب ویسا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرا قوم کے پاس آئے، پہاڑ میں جو طور پہاڑ ہے اس کا ایک حصہ جو بڑا ٹکڑا ہے نا اس میں سے نکال کر ہے نا اب لوگوں کے سر کے اوپر کھڑا کر رہے، مانتے کہ نہیں مانتے کہ بولو۔ اب وہ سب بھی ہمیں ڈر گئے، ارے ہمیں نے کیا کہ سمجھے، لیکن کیا کیسا کیا ہوتا ہے، سب نے کہا ہاں اللہ ہمیں مانتے ہیں۔ تو پھر اس کا اسی پر اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے ان سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ان کے سروں کے اوپر ہم نے جو ہے کوہ طور کو، پہاڑ کے ایک حصے کو ہم نے لا کھڑا کر دیا، اور فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ اسے تمہیں مضبوطی سے پکڑو جو کچھ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو یعنی تذکرہ کرو، عمل کرو جو کچھ اس میں ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم ڈرنے والے بن جائے، بچنے والے بن جائے، کس سے؟ آگ سے بچنے والے بن جائے، گناہوں سے بچنے والے بن جائے۔ تتقون کئی معنی اس کے نا آتے، ایک تو تقوی یعنی ڈر کر زندگی گزارنا وہ ہے، ایک تو بچنا بھی آتا ہے، النار والمعاصی یعنی جہنم سے اور گناہوں سے بچنے والے بن جائے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس وقت میں تو یہ قوم ہے نا مان لی، ہاں اللہ ہمیں مانتے ہیں، یہ عظم ہم کو ہمیں مانتے ہیں۔ اب ذرا دن ہو گیا پھر گیا، اسی کو اللہ فرما رہا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، ذرا دن کے بعد پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، فرمایا اگر تمہارے پھر جانے کے بعد اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی انہوں پھرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہے نا کرم کیا،
احسان کیا، ان کے اوپر رحمت بھیجا، ان کو فوراً ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجا، اللہ نے ان کو ڈھیل دیا، اسی کو فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ نقصان میں رہتے، خاسرین میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یہ واقعہ بھی تم لوگ جانتے ہیں، کون سا واقعہ ہے؟ ہفتے والے دن کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قوم کو پہلے زمانے میں ہفتے میں ایک دن عبادت کے واسطے دیا تھا، ان کی چوائس، ہفتے میں ایک دن تمہیں ہمارے واسطے عبادت کرو۔ ذرا لوگ ہفتے کو لے لیے، ذرا اتوار کو لے لیے، ذرا لوگ اور کئی دن کو لے لیے۔ تو اسی طریقے سے امت محمدیہ بھی ہفتے میں ایک دن انہوں بھی لے لی۔ امت محمدیہ کیا لی؟ جمعے کے دن کو لے لی، جمعے کا دن، یعنی جمعے کے دن ہم پورے مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ تو ویسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف والے بھی کیا کرے بولے تو ہم نہ کو ہفتے کا دن دے ڈالو، ہمیں ہفتے کے دن عبادت کریں گے، ایسا کر کے بولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن عبادت کا دن دے۔ دیکھو ہفتے کے دن تمہیں عبادت کرنا، لیکن ہفتے کے دن دنیا کا کوئی سا کام بھی تمہیں نہیں کرنا۔ یہ جو قوم تھی انہوں سمندر کے قریب رہنے والے، سمندر کے قریب رہنے والے، اور انہوں مچھلیوں کا ان کا بیوپار، مچھلیوں کو پکڑنا ان کی عادت تھی، مچھلیوں کے ذریعے سے ان کا گزارا ہوتا تھا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا تھا ہفتے کے ایک دن جو ہے مچھلیاں زیادہ آتی اور باقی دنوں میں مچھلیاں دکھتے تھے دریا میں، بہت مشکل سے مچھلیاں ملتی، تو ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں آتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام، یہ حکم ہے کہ ہفتے کے دن تمہیں مچھلیوں کو نہیں پکڑنا، ہفتے کا پورا دن اللہ کے آواز کی عبادت میں گزارنا۔ اب یہاں دیکھتے ہیں ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتے ہیں، کیسا کرنا ہمیں؟ اب یہاں دیکھے تو پکڑو نہ کرو، اللہ بولتا ہے، اب یہاں دیکھے تو مچھلیاں زیادہ آتے، دوسرے دنوں میں مچھلیاں ہم لوگ نہیں ملتی، اب ہمیں کیا کرنا؟ تو اس میں سے ایک آدمی کیا کرے بولے تو ایک ہیلا بنایا، ایک ہیلا۔ کیا ہیلا بولے تو جمعے کے دن شام میں سمندر کے قریب جا کو ایک گڑھا جیسے بنا کر کو آیا۔ اب ہفتے کے دن جو مچھلیاں آتے نہیں، وہ مچھلیاں پورے آنگنوں سے پڑے آتے۔ اب انہیں ہفتہ پورا گزرنے کے بعد اتوار کے صبح میں جا کو دیکھا کہ بہت مچھلیاں آئی، اسے پکڑ لیتا ہے، آ کر اسے پکایا تو آزو بازو گھر والے سے میرا دیکھے رہے مچھی کی خوشبو آتی ہے یہ کہاں سے؟ ہفتے کے دن کو بھی پکڑتے رہنا، یہ کیسا کہاں سے مچھی کی خوشبو آتی ہے؟ کہتے نہیں اڑوس پڑوس میں انہوں کو مجھے کہاں سے ملی تجھے مچھی؟ انہیں بولے میں ایسا کریا، ان کو بھی یہ لال پسند ہے، اچھا ویسا کیا تجھے کرے سو ایسا کر لے۔ اب ویسا ہر آدمی بھی جمعے کے شام میں جاتا، اسے ہیلا بنا کر کچھ گڑھا بنا کر جالا وغیرہ ڈال کر آ جاتا، ہفتے کے دن پورا چھوڑ ڈالتے، اور پھر اس کے بعد ہفتے کے شام میں یا نہیں بولے تو اتوار کے صبح جا کو دیکھو تو کیا ہے بہت سارے مچھلیاں وہاں کر پڑے ہوئے، ان کا بھی کام ہو جاتا اور اللہ کی عبادت بھی ہو جاتی۔ لیکن یہ کام جو ہے اللہ کو پسند نہیں آیا، یہ ہیلا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تو ایسا بعض لوگ اس میں سے دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت کیا بولی دیکھو یہ ہیلا ہے ہم کر لے سکتے کر کے بولے، ایک دوسری جماعت انہوں بولے نہیں اللہ کسی بھی حال میں ہفتے کے دن مچھلیوں کو پکڑو بولے آئے، لہذا ہمیں ہفتے کے دن کسی مچھلی کو نہیں پکڑیں گے، اور ہفتے کے دن ایسا مچھلی کو بھی ہمیں نہیں کھانا، ایسا ایک جماعت ان کو روکتی تھی۔ اور ایک جماعت بھی ہو گئی، اور ایک جماعت کیا بولے تو انہوں اب ان کو بولے تو بھی انہوں سنتے نہیں، ایسا بول کر انہوں اپنی جگہ میں انہوں خاموش، اللہ کی عبادت میں انہوں لگے رہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، تو ہفتے کے دن انہوں نے یہ کام کرنے کی وجہ سے یہ جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، جو ہیلا کرنے والے تھے، انہوں سب بھی ایک ان کا ایریا الگ، ان کا محلہ الگ، اور جو ان کو روکنے والے تھے، سمجھانے والے تھے، ان کا ایریا الگ۔ اب انہوں کیا کرے اتوار کے دن ان کو دیکھنے کے واسطے آئے، انہوں صبح میں دروازے کھولے کو باہر آتے تھے، لیکن اتوار کے دن کوئی بھی چاہے
اب دوسرے والے دیکھ رہے کہ ہاں ابھی آئے تھے نا، کوئی بھی آئے نا، یہ محلہ والے جلد ہو جا کر دیکھیں گے. اب جا کر دیکھ گیا سب کے دروازے ہیں نا پورے کے پورے لاک ہے. ارے کیا ہے، پورا محلہ سونے کو ہے. اور انہوں نے دروازے کو توڑے، اسے توڑ کو دیکھا کہ کیا ہے اندر کتنے آدمی آئے گے، سب کے سب ہے نا بندر بن گئے. سب کے سب ہے نا بندر ہو گئے. جو جوان تھے وہ بندر ہو گئے، اور جو بوڑھے تھے انہوں نے خنزیر بن گئے. چھوٹے بچے اس کے لائق نہیں ہو گئے. اب انہیں دیکھ کر نہ پہچانتے بھی ہے، ارے تمہیں فلاں 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 سبھی اب رو رہے، لیکن رونے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو یہاں پر بیان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور تم لوگ اس واقعے کو بھی جانتے ہیں کہ ہفتے کے دن کیا ہوا تھا. ہفتے کے دن ان لوگوں نے زیادتی کی، حد سے تجاوز کیے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس وہ ہو گئے، یعنی ہم نے ان کو بنا دیا بندر اور ذلیل. ذلیل بندر ہے نا، ان کو بنا دیے. اب ایک سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ ہے اب ہے جو بندر ہم پورے انوج کیا فرمایا کہ نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی ہے نا عذاب آتا ہے، وہ عذاب ہے نا 3 دن رہتا ہے، بس 3 دن کے بعد ہے نا پھر اس کے بعد وہ چیز ہے نا ختم ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے بھی بندر تھے اور آئندہ بھی قیامت تک رہیں گے. یہ ایک مخلوق ہے اللہ کی یہ ہے نا مخلوق ہے. اب جو بندر ہے یہ وہ بندران نہیں جن کو اللہ نے نا عذاب کے ذریعے سے بندر بنا دیا تھا. 3 دن کے بعد ہے نا عبرت کے طور پر لوگوں کو دکھانے کے بعد سے اللہ ان کو رکھا. اور کتنے انسان بندر بنے تھے کہ پورے کے پورے نا 3 دن کے بعد وہ سبھی نا مر گئے، یعنی وہ ختم ہو گئے. اب جو ہے یہ ایک جانور ہے، ایک مخلوق ہے. اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا. بس ہم نے اس کو عبرت بنا دیا. کس کے لیے بنا دیا؟ اگلے اور پچھلے والوں کے لیے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنا دیا متقیوں کے لیے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے. دو ہے، ایک جو نافرمان ہے ان کے واسطے اس واقعے میں عبرت ہے، یعنی دیکھو رک جاؤ، سمجھ جاؤ، سن لو کہ ایسا ہے نا نافرمانی کرے تو ان کا انجام یہ ہوا. یہ ہے نا نافرمانوں کے لیے. اور نصیحت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. دیکھو ایسا کرنے پر اللہ نے ان کو ایسا کر دیا، تمہیں بھی ہے نا اچھے طریقے سے ہے نا زندگی گزارو، نیک عمل کرو. تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہاں تک ہے نا یہ واقعہ سب ہے نا ختم ہو گئے.